بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار میں وسیم بادامی۔ آج جی ایچ کیو میں پاک فوج کی کمان کی تبدیلی کی باوقار تقریب۔ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے روایتی چھڑی نئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سپرد کی۔ یقیناً جمہوریت کا تسلسل اداروں کی مضبوطی اور استحکام کا ضامن ہے۔ پاکستان کے نئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی۔ ہم اس کا تذکرہ بھی کریں گے، لیکن اس سے قبل پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین آرمی چیف یعنی سبکدوش ہونے والے جنرل راحیل شریف نے تقریب سے بہت جامع خطاب کیا، جس میں انہوں نے اپنے 3 سالہ دور کی سمری پیش کی اور نہ صرف اپنے ماضی کے کاموں کا تذکرہ کیا بلکہ مستقبل کے لاہ عمل کا بھی بیان کرنے کی کوشش کی۔ دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے آرمی چیف نے آج کہا، وطن عزیز کے بارے میں کسی بھی قسم کے ناپاک عزائم رکھنے والوں کے خلاف پاک فوج ایک مضبوط ترین دفاعی قوت ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑ کر تاریخ کے دھارے کو موڑا اور اس خطے اور بالخصوص پاکستانی قوم کو امن کی ایک نئی امید دی۔ انہوں نے کراچی اور بلوچستان کا بھی تذکرہ کیا۔ جنرل راحیل شریف نے کراچی کے الوداعی دورے کے موقع پر بھی کراچی آپریشن کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ بلوچستان اور کراچی میں امن کا قیام آپریشن ضرب عضب ہو یا ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سی پیک پروجیکٹ، الحمدللہ ہر میدان میں کامیابی کے ثمرات واضح نظر آ رہے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے کرپشن اور دہشت گردی کا نیٹ ورک توڑنے کا متعدد بار ذکر کیا۔ آج بھی الوداعی خطاب میں انہوں نے اس نقطے پر بات کی۔ بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے اندرونی کمزوریوں خصوصاً کرمنالٹی، کرپشن اور ایکسٹریمزم کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد لازم ہے۔ سی پیک کی شروعات اور تکمیل کا کریڈٹ جہاں سول حکومتوں کو جاتا ہے اور جانا چاہیے، جہاں سول حکومتوں کا کریڈٹ بنتا ہو وہاں انہیں کریڈٹ دینے سے نہیں شرمانا چاہیے، لیکن وہاں پاک فوج کو اس معاملے میں نہ سراہنا بھی زیادتی ہوگی۔ جنرل راحیل شریف کا کردار سی پیک کی حفاظت اور استحکام میں قابل ستائش ہے۔ جاتے جاتے بھی جنرل راحیل شریف نے سی پیک کے حوالے سے یہ تذکرہ کیا۔ خطے میں امن اور خوشحالی کی ایک بڑی ضمانت چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے۔ پہلے تجارتی قافلے کی گوادر سے روانگی نے ثابت کر دیا ہے کہ اب یہ سفر رک نہیں سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ سی پیک کے دشمن اپنی کوششیں ترک کر کے اس کے ثمرات میں شریک ہوں۔ اور ایک اور کارنامہ جو کہ جنرل راحیل شریف کے جس کو کارنامے سے ہی تعبیر دینی چاہیے، جس کی تعریف ہی کی جانی چاہیے، جس کو اچھے انداز میں یاد کیا جانا چاہیے، وہ یہ کہ جنرل راحیل شریف کے دور میں اگرچہ ظاہر ہے پاکستان کے خاص تناظر میں سول ملٹری معاملات بطور مجموعی بہتر رہے، کہیں اونچ نیچ کا شکار بھی رہے اور کافی لوگ اس پر بھی اوپینین ہے کہ بطور مجموعی کیسے رہے، لیکن بہرحال ان کے اس عمل کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس جمہوریت کے نظام کو مستحکم رکھا، اور آج بھی انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سیاسی قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سیاسی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعاون ہماری کوششوں میں شامل رہا۔ جنرل راحیل شریف نے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہماری تمام کوششوں کو رائے عامہ کا بھی مکمل اعتماد حاصل رہا۔ اس قومی اتفاق رائے کے لیے میڈیا نے ایک مثبت کردار ادا کیا جس پر میں تمام صحافتی حلقوں کا مشکور ہوں۔ جناب، تو آج پاکستان کی افواج کے نئے سربراہ کا تعین ہو گیا۔ آج راحیل شریف صاحب کے 3 سالہ دور کا اختتام ہو گیا۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینما کے حوالے سے اہم سماعت ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا بالعموم اور کراچی کی تاریخ کا بالخصوص جو سب سے بڑا اسلحہ پکڑا گیا تھا، جس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی تھی، پولیس نے عدالت میں کہہ دیا کہ اس کیس کو A کلاس کر دے، عام الفاظ میں کہہ لیں گے داخل دفتر کر دے، یہ بھی آج ہوا ہے۔ اور آج MQM پاکستان نے الطاف حسین صاحب کے خلاف جو مقدمات قائم ہے پاکستان میں، ان کو لڑنے سے معذرت کر لی ہے۔ ان تمام تر ایشوز پر ہم بات کریں گے ہمارے معزز مہمانوں سے،
اور ہمارے ساتھ وایا سیٹلائٹ کنیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جناب فواد چودھری صاحب موجود ہوں گے. متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر نیشنل اسمبلی جناب سلمان مجاہد بلوچ صاحب موجود ہوں گے, اور یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب امجد شعیب صاحب. سر السلام علیکم, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. اور میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باقیوں کی اجازت سے امجد شعیب صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ذرا اسی موضوع سے, راحیل شریف صاحب کا دور آفیشلی آج ختم ہو گیا, قمر باجوہ صاحب کا دور شروع ہو گیا. اگر میں آپ سے کہوں مختصر ترین الفاظ میں اس ڈیوریشن میں سول ملٹری ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ آئیڈیل, اچھے, برے, بہت برے؟ میں یہ کہوں گا کہ مکسچر ہے, اسموتھ اینڈ سم ٹائمز تھوڑے سے اس میں بمپس تھے. اوکے. اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ تر حکومت کی اپنی سوچ کی وجہ سے, ورنہ تو وہ کام جو کہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں اگر آپ نے 20 دفعہ آپ لے کے آئے, ان کو بتایا اور پھر بھی عمل نہ ہوا. فار ایگزامپل آپ نے گورننس کی بات کی. ٹھیک ہے. گورننس کے ایشوز تھے جو کہ پرائم منسٹر صاحب کو ہر کانفرنس میں, ہر میٹنگ میں اور وقتاً فوقتاً بتائے جاتے رہے, لیکن جب ان پہ عمل نہیں ہو سکا تو پھر ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی اگر آپ نے ضرب اصل کے نتائج ایک لمبے وقت کے لیے یا پرماننٹ نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو کمپیٹیبل گورننس ساتھ ہونی چاہیے. کیا سمجھتے پاکستان میں ریت قائم ہونی چاہیے کہ عسکری قیادت بار بار سول قیادت کو متنبع کرے کہ بھائی ووٹ لے کر آئے, گورنمنٹ بھی تو کرو؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ بالکل کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو یہ ملک کا مفاد ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ گورننس کو اگر خود ٹھیک کرنے باہر نکل آئیں تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا, اس وجہ سے کہ آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا. لیکن یاد دہانی تو پاکستان میں سے کوئی بھی کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہی گورننس کا معاملہ اگلے دن چیف جسٹس نے پھر کہا, 2 دن بعد انہوں نے کہا, 2 دن میڈیا پہ وہ اس کو دھنائی ہوئی اس کی, اور پھر جب چیف جسٹس صاحب نے کہا تو پھر سارے ٹھنڈے ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اس پریس ریلیز پر آپ نے تبصرہ کیا اور اس کی جواب میں گورنمنٹ نے بھی پریس ریلیز جاری کی, اس کے متن سے آپ کتنا اگری کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور ہم جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ جواب دہی جب عوام اٹھتے نہیں, پوچھتے نہیں, تو جواب دہی تو ہے کوئی نہیں, اور وہ اس چیز کے پیچھے چھپنے کی ہمیشہ کوشش کی جائے گی. میں اب 2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. فیٹا میں اصلاحات کرنی تھی. اب فیٹا ایک ایسا سینسٹیو جگہ ہے جہاں لوگوں کے اوپر جو ظالمانہ قوانین وہاں پہ رائج ہیں اس سے بڑی نفرت ہے وہاں پہ لوگ. ٹھیک ہے. اور کل اگر آپ ان کو سارا کچھ اتنا خون اپنا بہا کے ان کو چھوڑیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ واپس پھر اس طرف آنا شروع ہو جائیں. اسی طرح جو آئی ڈی پیز کو سیٹل کرنا تھا وہ سیٹلمنٹ اتنی لیٹ ہے, اس کے لیے پیسہ گورنمنٹ نے مہیا کرنا ہے, آگے کانٹریکٹس دینے ہیں. پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو کام ہوا ہے وہاں پہ وہ برائے نام ہے. آپ لوگوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے وہاں بھیج رہے ہیں, اس سے ان کے گھر تو وہ دیکھیں نا 2 سال اگر کوئی گھر سے باہر بیٹھا رہا ہے تو کم از کم اس کو اب واپس جائے. تو ان حوالوں سے گورنمنٹ نے متنبع کی, اگر فوج نے متنبع کیا ہے تو کچھ غلط نہیں کیا. غلط نہیں. اچھا ایک چیز اور بتا. ٹھیک ہے. وہ کیا؟ ہمارے 1 مہینے بعد 1.5 مہینے بعد ملٹری کورٹس ختم ہو جائیں گے. صحیح ہے. جوڈیشل ریفارم کوئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے. کیا کریں گے؟ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ پھر جیلیں توڑ کے باہر نکل جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے, جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی ہماری گورننس میں کوئی خرابی نہیں, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. یہ میں یہی پوائنٹ سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ پوائنٹ لے کے فواد چودھری صاحب آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کرتا ہوں. اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں اس دوران یہ خبر پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کی زینت بنی ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین سربراہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کے نئے آرمی چیف کو فون کیا ہے, قمر جاوید باجوہ صاحب کو, اور ان کو عہدہ سنبھالنے پر باقاعدہ مبارکباد پیش کی ہے. فواد صاحب, جس طرف باجوہ صاحب یہ اشارہ کر رہے تھے امجد شعیب صاحب, گورننس کا مینڈیٹ, گورننس ذمہ داری ہوتی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کی, اور اگر وہ نہ کرے اور عسکری قیادت ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس کی یاد دہانی کرائے تو یہ ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے, رواج پڑنا چاہیے؟ دیکھیں, ہونا تو نہیں چاہیے اصولاً کہ سیولین سپریمیسی جو ہے وہ ایک کارڈینل پرنسپل ہے جس کے تحت آپ چلاتے ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ سیولین جو سپریمیسی ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو سول ہمارے جو 3 انسٹیٹیوشنز ہیں یعنی پارلیمنٹ, کیبنٹ اور بیوروکریسی, ان کی جو ڈس فنکشنالٹی ہے وہ ایک بڑی پرابلمٹک چیز ہے فوج کے لیے بھی, باقی ملک کے لیے بھی. مسئلہ یہ ہے کہ 5000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں فوج کے اسی ضرب عضب کے معاملے میں. اب
ट्रुप्स का जो है वो एक प्रेशर आता है, लोगों का प्रेशर आता है चीफ के ऊपर, लोग चीफ के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, मीडिया जो है वो कहता है कि देखें क्या हो रहा है, और कोई देखने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, बोर्ड लगते हैं बड़े बड़े कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। तो एक बहुत प्रेशर जनरेट होता है आर्मी चीफ के ऊपर, कमांडर्स के ऊपर, जिसके बाद वो इस तरह की जो है वो सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि कुछ अब फिर यहाँ पे होता यह है कि कुछ जो कमांडर्स हैं या चीफ्स हैं वो खुद उनको शौक भी हो जाता है कि वो जाके सिविल हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लें। कुछ जैसे राहिल शरीफ साहब ने किया कि उन्होंने बिल्कुल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, उन्होंने सिविल हुकूमत को जहां सॉरी एक लम्हे को इंटरप्ट करते हुए, चूंकि वही जो मैंने बात कही उसी हवाले से गालिबन ये खबर देना चाहते हैं हमारे न्यूज रूम, तो मैं एक छोटा सा एक ब्रेक लेके और यहीं से डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा फवाद चौधरी साहब, चूंकि डेवलपिंग अभी लेटेस्ट स्टोरी है, इस पे भी कमेंट करें। जरदारी साहब ने फोन किया है, वजीर आला सिंध ने कॉल किया है, ये एक मामूल की चीज है, हर आर्मी चीफ जब नया आता है तो पॉलिटिशियंस कॉल करके मुबारकबाद देते हैं, वेरी नॉर्मल। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल नॉर्मल है, कहीं होता भी नहीं होगा, ये तो अजीब ही बात है। चले चीफ मिनिस्टर का तो फिर भी समझ आ रहा है, आसफ जरदारी साहब का जो है वो फोन वहां पे है पार्टी के, अभी समझ नहीं आ रही पीपल्स पार्टी जो है जब बिलावल खड़ी करना चाह रहे होते हैं उस वक्त जरदारी साहब अपनी एक्टिविटीज तेज कर देते हैं, उनका बेड़ा गर्क करके फिर जो है वो दोबारा शुरू कर देते हैं। या अगर करना देने हैं तो फिर बिलावल को करने दें, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मेरा एनालिसिस है, सारे पीटीआई गई है तो उनका अपना इंटरनल है, पीपल्स पार्टी जिस तरह भी चाहती है, लेकिन अगर बिलावल करना चाह रहे हैं तो फिर उसको करने दें। जो ही वो खड़ा करना चाहता है जरदारी साहब कहते हैं मैं भी आ रहा हूँ, चीफ से भी मैं बात करूंगा, आईजी सिंध भी मैं तब्दील करूंगा, तो फिर वो पार्टी कैसे खड़ी करेगा। होता सोचा उन्होंने कि बिलावल साहब उम्र के जिस हिस्से में वो आर्मी चीफ साहब को कॉल करके वो अंकल भी कहते हैं, सब अजीब एक मामला हुआ था, तो मसला हुआ है, वो ज्यादातर अंकल बना लिए उन्होंने, अंकल वो तो वो अंकल वो अजीब ही लग रहा होता, तो इसलिए शायद वो बिलावल साहब को भी सही बात है, वो नहीं करना चाहिए। बल्कि आपके लीडर को तो अंकल भी नहीं कहते, वो चाचा ही कहते थे, तो बिल्कुल ही चाचा भी कहते हैं। नहीं, हमने सीज़फायर टाइप हो गया। अच्छा हो गया, किन उमूर पर? मतलब अब थोड़ा बेहतर करेंगे होपफुली। इसमें आपने भी अहम किरदार अदा किया, क्योंकि आप ज़ाहिर है बिलावल साहब के आपका जाती बड़ा एहतराम का रिश्ता है। फवाद को मैं बता दूं, ये एक दफा फिर पीपल्स पार्टी के चक्कर में आ रहे हैं। अच्छा हो बिल्कुल, ये अगर ये आप वार्न कर रहे हैं फवाद चौधरी, मैं फवाद को वार्न कर रहा हूँ, फवाद मियां बच के रहना। फिर चकमा दे रहे लगे। पीपल्स पार्टी के कोई चक्कर में नहीं आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स है। देखिए हमारा मुकाबला दाना डाल रही है पीपल्स पार्टी, आपको मोहतात हो जाए। अमजद शुएब साहब का बरादराना मशवरा है। पीपल्स पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट है, यहाँ पे मुकाबला जो है वो पीटीआई और पीएमएलएन का होना है, पूरे पंजाब केपी हर जगह के ऊपर। वो तो एक छोटा सारा एक एलिमेंट है जो वहां पे कर रहा है, वो बहरहाल सिंध का पूरा देही इलाका पीपल्स पार्टी है। कल पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हल्का है कराची में 258, पीपल्स पार्टी 73,000 वोट, पीटीआई 900 वोट। नहीं, पीटीआई ने वहां पे इलेक्शन नहीं लड़ा है, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं पीटीआई की जो कराची का जो मामला है उसको दोबारा देखने की जरूरत है। लेकिन पीपल्स पार्टी का नॉन एग्जिस्टेंट तो फिर भी ना गया ना, सिंध की सबसे बड़ी जमात है देही नॉन एग्जिस्टेंट मैं नहीं कह रहा, मैं पंजाब में नॉन एग्जिस्टेंट कह रहा हूं। पंजाब में मुकाबला तो है पीएमएलएन और पीटीआई का, केपी में हर जगह के ऊपर, पाकिस्तान में मुकाबला है पीटीआई हर जगह के ऊपर है ना। नेशनल पार्टी जो है वो तो अब पीटीआई है ना, पीपल्स पार्टी तो अब नहीं रही, अनफॉर्चुनेटली सिंध की पार्टी हो गई है। बट बिफोर आई मूव टू सलमान साहब, अमजद साहब, अगर पीपल्स पार्टी जिसको आप कह रहे हैं कि जरा मोहतात हो जाए फवाद, अगर ये 27 दिसंबर को अपनी तारीख को ही सही पीपल्स पार्टी और पीटीआई अगर मिल जाते हैं तो नून पर प्रेशर नहीं बनेगा? आपके ख्याल में मिल ही नहीं सकते पीपल्स पार्टी और? देखिए बात यह है कि उनकी स्ट्रेटजी यही है कि बहुत मसरूफ नजर आए लेकिन करें कुछ, लुक बिजी, डू नथिंग। नारे बहुत लगाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब शुरू में पनामा का किस्सा बाहर निकला तो हमारे दो एक बड़े मोहतरम दोस्त जो कि इस मामले में निस्बतन साफ सुथरे लोग हैं, शौकत बसरा है, फिर वो अपना अफजल चंद, नदीम अफजल चंद, बिल्कुल, ये बड़े नदीम अफजल वगैरह, ये बड़े जोश में थे। ये कहते थे जी कि अब सड़कों पे फैसला होगा, क्योंकि ये करप्शन तो हमने तो नहीं पकड़ी, ये तो बाहर से आया सिलसिला, एंड दे वर राइट। रोक दिया गया।
पार्टी लीडरशिप ने जनाब उसको सारी हवा निकाल दी उसमें से। और क्या वजह है इसलिए कि जब करप्शन पे बात आगे बढ़ेगी तो फिर बड़ी दूर तक जाएगी। तो बड़ा जी, वो तो फिर देखे ना, ये यहाँ पे ये सूरत हाल है कि अब सिंध में रेंजर्स मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कहते हैं यार जाओ जो करना करो, हम परवाह नहीं करते। तुमने 462 रुपए के करप्शन का लगाया था डॉक्टर आसम पे, हमने उसको बना दिया कराची डिवीजन का सदर। अब कर लो जो करना करते रहो। तो अब हालात ये हैं भाई, अगर आप इन चीजों को इस तरह खुद डिफेंड कर रहे हैं, दूसरे को कैसे पकड़ सकते हैं जाके? तो इनके साथ खड़े कभी नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। और अगर वो ऑफर करो तो मोहतात रहना चाहिए, इनको। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, वैसे ये कराची और सवाल से ही बात करेंगे, लेकिन चूंकि एमक्यूएम से हालिया कराची के तनाजुर में बात होती रही है, कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैनामा का मुकदमा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं, जरा फिर एमक्यूएम का मौकिफ पूछ लूं, क्या समझती है एमक्यूएम, और आप तो खुद लॉयर भी, आपका असेसमेंट क्या है? ये पैनामा के मामले पे नवाज शरीफ साहब का बुरा टाइम शुरू हो गया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सॉरी वसीम, आज गला खराब है, फ्लो वगैरह है। आपको, जनरल साहब को, फवाद भाई को, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे कमेंट करूं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पहले तो हम जनरल बाजवा साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं बेहतरीन फ़ौज का सिपह सालार मुकर्रर होने पे, और जाने वाले को जो है सलाम तहसीन खराज तहसीन पेश करते हैं कि हकीकतन उसने मैन ऑफ कमिटमेंट, मैन ऑफ प्रिंसिपल का किरदार अदा किया। जो उसने कहा था मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, उसने नहीं ली, और वो बाइज्जत तरीके से जी अपना आर्मी हाउस भी नहीं गया बल्कि लाहौर चला गया वो। बहरहाल वैसे मैं लगे हाथों पूछ लूं और वो तारीख में अमर हो गए। आपके जो बानी हैं, चूंकि आप जब हालिया जब आपको कामयाबी हासिल हुई थी तो आपने उन्हें भी नाम लेकर मुबारकबाद दी थी, अल्ताफ हुसैन साहब को। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज के जरिए ये जो 3 साल दौर था राइल शरीफ साहब का, उसके लिए ऐसे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उस बयान से भी इज़हार ताल्लुक ही समझा जाए ना आपका। तो इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊँ और आपके सवाल पे आऊँ, पानामा पे, हाँ, वजीर आला सिंध एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और वो सरकारी अल्ताफ साहब के बयान में तफसीर फरमा दें। बात तो मान सुन ले वसीम भाई, देखें इंटरप्ट ना करें। नहीं, सवाल का जवाब देने में कहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सवाल का फिर आप इंटरप्ट ना करें, सुन ले, बात करने दे। अल्ताफ साहब ने स्टेटमेंट दिया उसमें तो तफसीर कर ले पहले। हंसी मजाक नहीं हो रहा, हंसी मजाक। आपको अल्ताफ साहब का स्टेटमेंट हंसी मजाक लग रहा है? मैं कह रहा हूं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस पे कमेंट करना, हंसी मजाक ना करें आप हंसी मजाक ना। आपको मजाक लग रहा है अल्ताफ साहब का स्टेटमेंट कोट करना? कमाल हो गया, बड़ा अफसोस की बात। बोल लीजिए। एक उनका गला खराब है, ऊपर से तुम इस तरह के सवाल करो। यार मासूमाना सवाल कर रहा हूँ सलमान साहब, यकीन माने बहुत संजीदगी से सवाल कर रहा हूँ। मुस्कुराना एक आदत है, मेरा ख्याल है वैसे ही माहौल में तलखी बहुत है, इसलिए जरा मुस्कुराते हुए सवाल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा सवाल ये था कि अल्ताफ साहब ने राहिल शरीफ साहब के 3 साल दौर के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज बाकायदा प्रेस रिलीज में कहे हैं, उस बयान से इज़हार ताल्लुक ही आपका डिसोन करते हैं, डिसएग्री करते हैं, फिर आप पैनामा पे जवाब दे दें बस इस पर कमेंट करने के बाद। देखें, जरदारी साहब के बयान को ISPR कंफर्म करे कि जरदारी साहब ने फ़ोन किया है नहीं किया। वज़ीर आला सिंध का तो हम मान लेते हैं। अब पानामा पे आ जाते हैं। पानामा का जो मुकदमा है वो PTI लड़ रही है और उसमें फवाद चौधरी साहब बैठे हुए हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है, वो बेहतरीन जवाब दे देंगे उस पर। अच्छा सलमान साहब, वो आपको आवाज़ शायद आ रही पा रही, मैं कह रहा हूँ उस पर तबसरा तो फरमा दीजिए। अल्ताफ साहब ने जो बयान दिया, चौथी दफा सवाल पूछ रहा हूँ सर। क्या बयान दिया है? कि राहिल शरीफ साहब का 3 साल दौर जो है वो मुनासिब नहीं था, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। आप क्या कहते हैं? मैं आपका तबसरा पूछ रहा हूँ उस पर सलमान मुजाहिद बलोच साहब। यार एंकर आप है ना, तबसरा तो आप करेंगे, मैं तो सवाल का जवाब दूंगा। सलमान साहब मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ कि आपका इस बयान पर क्या कहना है। क्या सलमान साहब, मैं आपकी ये हवास बाख्तगी पे बड़ा हैरान हो रहा हूँ, क्या हो गया? मैंने ऐसा तो कोई अछूता सवाल नहीं कर लिया। नहीं, मैं कोई हवास बाख्ता नहीं हूँ। तो सर जवाब दे दें सवाल का, तो छठी मरतबा पूछ रहा हूं। आप वसीम, हवास बाख्ता आप हो रहे हैं, आप किसी और को चाह रहे थे लेकिन पार्टी ने मुझे भेज दिया, आप इस तरह ना करें। ये सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आप किन साजिशी थ्योरीज का शिकार हो गए? आपने आपका ही नाम दिया था। आप चले, आप दुनिया ने देख लिया, आप इस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे, पता नहीं क्यों नहीं चाह रहे, आपकी मर्जी है, मैं तो इस पे कुछ कह नहीं सकता। आप इस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे, चले मैं इस पे अब आगे बढ़ता हूँ। और राजीन सलमान मुजाहिद बलोच साहब इस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे, वो आपने देख लिया, 6 दफा मैंने पूछ लिया उनसे, पता नहीं क्यों नहीं जवाब देना चाह रहे। सर आगे बढ़ते हैं। कल पैनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत है।
یہ تو ظاہر ہے خالصتاً لیگل میٹر ہے اور 2 لائرز بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. لیکن اپارٹ فرام کورٹ سے جو کچھ بھی آیا, آپ کو لگتا ہے, ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ معاملہ نواز شریف صاحب کو پولیٹیکلی اتنا ہرٹ کر رہا ہے کہ جو بھی اس میں نتیجہ آ جائے عدالت سے ان کی حق میں, ان کو پولیٹیکلی ڈینٹ ٹھیک ٹھاک پڑ گیا ہے, جس سے کہ امپریشن بنانے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی ہے کہ معاملہ تو گڑبڑ ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی نہیں بلکہ یہ پی ٹی آئی کی کوشش سے پہلے ہی ایک پبلک پرسیپشن موجود ہے, اور وہ پبلک پرسیپشن جو بنی ہے وہ اپنے فیملی کے بیانات کے تضاد کی وجہ سے بننی شروع ہوئی. صحیح ہے. جب بیانات, اور خود وزیر اعظم کی تقاریر میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ وہ پہلے کچھ کہا بعد میں کچھ کہا. تو پبلک پرسیپشن تو یہ موجود ہے کہ ثبوت لانا یا نہ لانا وہ ایک الگ قصہ ہے, لیکن یہ لازماً اس میں کچھ نہ کچھ خرد برد کا ایلیمنٹ شامل ہے. اور پولیٹیکلی اس کا نقصان پہنچے گا الیکٹورل پولیٹکس میں, میرا مطلب ہے. میرا نہیں خیال یہاں یہ پاکستان میں ایک بڑی سہولت ہے کہ یہ تو واقعی بہت بڑی سہولت ہے. بڑی سہولت ہے کہ ان چیزوں اور یہ پیشکش محدود مدت کے لیے بھی نہیں ہے. نہ یہ ہمیشہ کے لیے. آپ دیکھیں نا, اس میں آپ ہی کے کاشف عباسی کسی سے لاہور میں پوچھ رہے ہیں, آپ نے کلپ دیکھی, انہوں نے کہا جی یہ کرپشن کا مگرمچھ کون ہے, تو بڑے پیار سے انہوں نے ہلکے سے دھیرے سے کہا جی میاں صاحب کا ہی سنتے ہیں. ان کا پھر ووٹ کس کو دیں گے کہ میاں صاحب کو ہی دیں گے. تو اگر مگرمچھ کو ہی ووٹ دینا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں. سندھ میں ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بیڈ گورننس سے پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر دیا, پھر ہم کہتے ہیں ووٹ, تو کہتے ہیں ووٹ تو شہید بی بی کی امانت ہے, بھٹو صاحب کی. یہی شعور ہے نا جو آپ کو لے بیٹھا ہے. جب ایسی پھر نہ ہی سمجھیے, پھر یہ معاملہ ایسی چلتا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے, آپ بھی اور وہ یہ لوگ بھی اسی طرح چلتے رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن فواز صاحب کل چونکہ پینما کی سماعت ہے اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب ایک لیگل بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہیں, انہوں نے سر رائے ایک بات کہی جو کہ بڑی امپورٹنٹ, انہوں نے کہا بارے ثبوت آپ پر ہے. اس بحث کا نتیجہ کب پتہ چل جائے گا عوام کو کہ بھائی ثابت آپ نے کرنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے, کہ وہ گناہ گار ہیں, یا انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے؟ اچھا پہلے تو بداوی صاحب یہ سمجھیے گا وسیم کہ یہ کوئی عمران خان صاحب کا ذاتی کیس نہیں ہے. وہ کوئی پراپرٹی جو چوری ہوئی ہے کوئی عمران خان کا ذاتی چوری نہیں ہے, پی ٹی آئی کی ذاتی چوری نہیں ہے, پاکستان کی چوری ہے. اور عمران خان نے بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن اور پی ٹی آئی نے اپوزیشن پارٹی کے طور کے اوپر اپنا فرض ادا کیا ہے کہ دے ہیو سیٹ دا بال رولنگ. اور اب باقی جتنی ہماری ذمہ داری ہے اتنی ہی ایم کے ایم کی ذمہ داری ہے, اتنی ہی باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے, کیونکہ کرپشن کا خاتمہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اب ہم ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے, وہاں پہ جو ہم نے جو فیکٹس اور ایویڈنسز جو پیش کی ہیں وہ 3 ادوار کے اوپر اور 3 حصوں پہ مشتمل ہیں. پہلا حصہ ہے جس میں حدیبیہ آتا ہے, جس میں التوفیق آتا ہے, جس میں 93 کا جو مفتی فیملی ہے اس کو وہ آتا ہے, جس میں باقی جو اس دور کی جو ریکارڈ ہیں وہ آتے ہیں. دوسرا حصہ ہے جہاں مریم بی بی نے 2011 میں کہا کہ ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اس کے بعد اب جو ڈاکیومنٹس آئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ 2004 میں مریم بی بی جو تھی وہ ایکسکلوسیو آنر تھی ان پراپرٹیز کی. اسی طریقے سے جو 2006 کی سٹیٹمنٹس ہیں جو اب تو حسین نواز صاحب نے اور حسن نواز صاحب نے خود ہی مان لیا کہ ساری پراپرٹیز ان کی ہیں. اگر اونر سارے کا سارا ہم پہ ملکیت وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہے. اب اگر یہ ثابت کرنا کہ پیسے انہوں نے کیسے بھیجے ہیں, ہم نے بتا دیا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, اب وہ پاکستان سے کتنے پیسے کہاں سے کیسے لے کے گئے یہ بتانا ان کی ذمہ داری ہے. جو گلف جو پرائم منسٹر صاحب نے تقریریں کی 3 پارلیمان میں اور کہیں باہر پارلیمان میں تقریریں کی, انہوں نے اپنے جو تضادات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے, وہ آپ کے سامنے ہیں. اب باقی ظاہر ہے کہ عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے, جیسے مرضی کرے گی. ہم نے سب کچھ اپنا ثبوت جو ہے وہ سامنے رکھ دیا. صحیح ہے. سلمان صاحب بیفور آئی گو ٹو بریک یہ اس پہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا یہی اصرار ہے کہ ہم نے اتنا کچھ بتا دیا ہے اور اب شواہد کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ خود پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کے خانوادے کے بیانات ہی اتنے متضاد ہیں کہ وہ اٹسیلف ساری کہانی کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں یہاں سے آیا کبھی وہاں سے آیا. سلمان صاحب سر دیکھیں ایک جج صاحب نے آبزرویشن دیا تھا کہ پی ٹی آئی نے جو اخباری تراشے پیش کیے ہیں اس میں پکوڑے بیچے جا سکتے ہیں, تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. ویسے انہوں نے میرا خیال ہے یہ نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی رہے, انہوں نے کہا تھا اخبارات میں شامل خبریں جو ہیں وہ شواہد کے طور پہ پیش نہیں کی جا سکتی, ان پہ اگلے دن پکوڑے کھائے جاتے ہیں. اس طرح پی ٹی آئی سے منسوب نہیں کیا تھا. بے نظیر بھٹو کی تو گورنمنٹ ڈسمس کر دی تھی اخبار کی خبروں کے اوپر. جو اخبار کی خبروں پہ ثابت ہوئے ہیں جن پہ. جی سلمان صاحب یار یہ بڑے تجزیہ نگاروں کے ساتھ پروگرام کرنا بڑا مسئلہ ہے کارکن کے لیے.
सलमान अब किसी अलग मूड में लग रहा है मुझे आज वैसे। ये कारकुन नहीं MNA है यार ये। बात तो कंप्लीट होने दें। जी जी देखिए मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि केस एक केस अदालत के सामने हाँ। जजिस के सामने है, उसका फैसला तो होना है, लेकिन आम राय ये पाई जाती है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ एंड इस फैमिली वो एहतसाब से मुबर्रा है, उनके खिलाफ कभी फैसला नहीं है। बकौल एतजाज इसम साहब के ना आएगा। अभी कतरी शहजादे का खत आ गया है, सही है। कतरी शहजादे को बुलाने की कोई बात नहीं हो रही। मुझे तो लगता है अगली पेशी पे शायद शहजादी सऊदी शहजादे का खत आ जाएगा अच्छा और अब वो कहेगा जी आधा पैसा मैंने दिया था। और अबू धाबी के शहजादे भी रहते हैं अभी तो ये सिर्फ पंजाब ही पंजाब है सर, बाकी 3 सूबे कहाँ हैं? तो ये बादशाह लोग हैं और इनके लिए शहजादों के खत आए थे। ठीक है, एक मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद पनामा के वाले से ही बात करूंगा और सलमान मुझे बोलो साहब ब्रेक के बाद आपसे भी पूछूंगा कि MQM के जो बानी थे उन्होंने 3 साल दौर के हवाले से एक राय दी, उस पर आपकी क्या राय है आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगा। खुश आमदेद जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब। सर वो एक सवाल पूछा था आपसे। फरमाइए वसीम भाई। सर वो मासूमाना सवाल ये था, आपने 3 साल दौर पे कमेंट किया और मैंने आपके बानी का हवाला दिया था कि उन्होंने भी कमेंट किया था, तो उनके कमेंट पे आपका कमेंट जानना चाह रहा था। मासूमाना सवाल का मासूमाना जवाब। जी जी ये बयान लंदन से जारी हुआ है, जी जी तो अक्सर व बेशतर अब लंदन से लोगों को लाइन पे ले लेते, जी जी किसी को भी लाइन पे ले लीजिए और जवाब ले लीजिए। इतनी सी बात थी सलमान मुजाहिद बोलो साहब, आपने इस पे इतना आप खफा हो, बात खत्म हो गई बस। ठीक है कि आप इस पे कमेंट करना नहीं चाहते और जहाँ से बयान है वहाँ से तज्जिया ले लिया, अब खत्म हो गई बात। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा सर अब ये बताइए एक बयान जो आज पाकिस्तान से जारी हुआ है उस पर बताइएगा कि आज MQM पाकिस्तान ने कहा है कि वो मुकदमात की पैरवी नहीं करेंगे जो अल्ताफ साहब के खिलाफ चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या बताएंगे? चूंकि आपका भी एक लीगल बैकग्राउंड है तो क्या इस बारे में क्या बताएंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, पाकिस्तान में तो शायद कोई मुकदमा नहीं है, वो लंदन के हवाले से। सॉरी हाँ जी, अब हम इज़हार ला ताल्लुकी कर चुके हैं। सही है। MQM पाकिस्तान टोटली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर चुकी है और लंदन की जो राब्ता कमेटी के अराकीन है वो वकला से की टीम से राब्ते में है, तो वो जाने और उनका काम जाने। लंदन की राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान का अब शायद इस मामले में कोई वाकया नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं आपने कहा लंदन की राब्ता कमेटी के अराकीन किन से राब्ते में? जो उनके अपने वकला हैं वो लोग देखेंगे वकला से, उनके अपने वकला से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है अच्छा, और मैं अमजद शुएब साहब, ये आज यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कराची में। एक यहाँ पर असलहा पकड़ा गया जिसको सब ने कराची की तारीख का, कुछ ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा असलहा का, ट्रकों में जा रहा था और पता नहीं क्या, और बड़े वाजे इशारे दिए आला तरीन पुलिस की शख्सियात ने, मामला इसका भी ताल्लुक MQM से है। आज ऑफिशियली पुलिस ने अदालत से कहा इसको A क्लास कर दे इस मुकदमे को। जब आप हर चीज को बगैर सबूत के फौरन किसी एक जमात के साथ नथी कर देते हैं और बाद में अदालत में साबित नहीं कर पाते, तो ये रवैया भी तो एक गैर जिम्मेदाराना नहीं है? नहीं, ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि मैं समझता हूँ कि ये नॉन प्रोफेशनल भी है, क्योंकि ये जी सलमान से आता हूँ मैं, अब आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी उनकी। क्या इस असले का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ है? ठीक है, और ये भी ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे सलमान भी कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। तो हो सकता है कि ये वाकई असला किसी का ना हो और ये किसी ने प्लेस किया हो, ये भी हो सकता है कि किसी का है और पुलिस जो है वो अब बताना नहीं चाह रही। मकसद ये है कि इस तरह इतना बड़ा असला निकला हुआ उस केस को यूं कह देना कि इसको अब A क्लास कर, वो मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई गलत किस्म की सोच है, होना नहीं चाहिए ऐसे। और फिर ये कहा जाता था कि जी ये जिस इलाके से पकड़ा गया है वो MQM का इलाका है। अब सारी बातें जो है वो अब क्या हवा में उड़ा दें आदमी? देखो ना, इन्हीं चीज़ों से आपका अदारों और सिस्टम्स के ऊपर ईमान उठ जाता है। सही है। ये हमें इस तरह की कहानियां सुना के तो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर एक तूफान खड़ा कर दें, मेरा भी एक उसके खिलाफ एक ओपिनियन बन जाए, इनका भी दूसरों का भी, और कल जब मैं उसके बारे में बहुत सारे अपनी राय दे चुकूं और फिर उसके बाद मुझे कहा जाए जी नहीं ये तो हमें तो पता ही नहीं किसका है। तो मेरा कहने का मकसद ये पुलिस ऑफिसर खड़े रह के कहे कि जनाब ये इंडिया से है, ये इंडिया से है, फिर वो रिहा हो जाए, बरी हो जाए, उसके बरी हो जाए। तो ये इन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जो लोग ये बात करते हैं। आईजी साहब ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी बिल्कुल।
تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جو لوگ اس طرح اگر الزام عائد کر دیتے ہیں کسی پہ اور اس کے بعد اس کا کوئی بنیاد کوئی وجہ نہیں نظر آتی, صحیح ہے, تو پھر اس کی بھی گرفت ہونی چاہیے کہ تم نے پھر کیوں کہا یہ. جی فواد چودھری صاحب ذرا اس پہ کامنٹ میں بھی چاہوں گا کہ آپ بھی ضرور کیجئے. کبھی اس شہر کی جو سب سے بڑی ہائی پروفائل کلنگ ہوئی وہ حالیہ وقت کی, یعنی کہ امجد صابری صاحب کی, کبھی ذرائع کے حوالے سے, ظاہر ذرائع کے حوالے سے جب چلتا ہے تو کوئی چلواتا ہے تو چلتا ہے کہ جناب ایک سیاسی جماعت, اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ جب سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے تو اخوان المسلمون کی بات تو نہیں ہو رہی, ظاہر سی بات ہے کس کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد اسلحہ آئے تو جناب اشارے دیے جائیں کہ ہاں وہ دیکھیں نا جس علاقے سے نکلا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد عدالت میں ثابت نہ ہو. یہ کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو بہت ہی مایوسی ہوئی ہے. یہ جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں, آپ نے اتنی بڑی پریس کانفرنسز کی, کہا یہ ٹائر لمبا پکڑا گیا ہے جو را کا ریلیٹڈ ہے, اور اتنے بڑے جو ہیں وہ ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہیں وہ سارے جو کیسز ہیں ہائی پروفائل, وہ پھر وسیم اختر صاحب کا ایٹسیلف جو ہوا ہے, چند گھنٹوں میں ان کے اوپر 29 کیس بنے, اور 39 گھنٹوں میں ہی ان کو سب سے بیلیں جو ہیں وہ 39 کیسز میں ان کو مل گئیں. اب یہ اس طرح سے دیکھیں نا, یہ تو پھر ڈی جی رینجرز کا, کو کمانڈر کا, چیف منسٹر کا اور ہوم منسٹری کے جو سیکرٹری ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور آپس میں بات کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح تو سارے ادارے جو ہیں ان کا امیج تباہ و برباد آپ نے کر دیا ہے کہ آپ اتنا ہائی پروفائل اس کو میڈیا پہ کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ سارے چھوٹ گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. تو آپ نے کس ایویڈنس کے اوپر یہ کلیم کیا, اور اس کے بعد آپ کے اپنے ادارے اس سے جو ہے ہٹ جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو جو رینجرز کو اور جو چیف منسٹر ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے ان کو بیٹھنا چاہیے. یہ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنے سارے امیج کو اور اپنی عزت خراب کر رہے ہیں. تو سلمان مجاہد بلوچ صاحب, یہ ریسنٹ ایونٹ جو بھی ہوئے, مطلب ایم کیو ایم پاکستان کے جو کچھ بھی ریزرویشنز تھے کراچی آپریشنز کے حوالے سے, ان کا بھی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ کم ہے, آپ کے ریزرویشن برقرار ہیں؟ دیکھیں وسیم بھائی, ریزرویشن جو ہے وہ آج بھی ہمارے برقرار ہیں. ہمارے آج بھی کئی کارکنان مسنگ ہیں. ماورا عدالت قتل پہ ہمارے کارکنان ہوئے, ان کا کوئی قاتل اب تک نہیں پکڑا گیا. آفتاب بھائی کی مثال آپ کے سامنے ہے. کئی بے گناہ کارکنان ہمارے جو ہے جیلوں میں بند ہیں. تو ہمارے ریزرویشن تو برقرار ہے اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ریلیف دیا جائے. اور میں شکریہ ادا کروں گا جنرل شعیب صاحب کا, اپنا فواد چودھری صاحب کا, کہ انہوں نے بڑا انڈیپینڈنٹ اوپینین دیا ہے. اور کورٹ میں ہر چیز کو ثابت کرنا. تو میں نے بیچ میں کمنٹ کیا تھا کہ فورنسک ایگزامینیشن, وسیم جو بھی ویپن ریکور ہوتا ہے اس کا فورنسک ایگزامینیشن ہوتا ہے. اب یہ سوال پولیس سے کیا جائے کہ کیا انہوں نے فورنسک ایگزامینیشن کرایا. پھر ابھی آپ نے امجد صابری بھائی کا یاد دلایا کہ ذرائع نے بتایا کہ فلاں فلاں فلاں, اور جو ہے وہ اسکیچ نکلا. اسکیچ میں کیا تھا جی؟ لینگویج اردو اسپیکنگ. واٹ از دس یار, آپ نے ایک دم سے جو ہے ڈال دیا. اور اب جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, وہ کوئی کیپری شیپری پکڑا گیا ہے. 12 ہائی پروفائل کیسز اس نے قبول کیے ہیں, اس میں امجد صابری بھائی کا بھی ہے. تو ایک پریس کانفرنس کر کے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کریں, اس کا امیج خراب کریں, تمام لوگوں کو جو ہے آپ قاتل بنا دیں, غدار بنا دیں, اور پھر کورٹ میں کچھ نہ پیش کریں. یہی تو ہم کہتے ہیں کوئی پیمانہ ہونا چاہیے. اسی لیے ہم نے جو ہے ریڈریسل گریونسز کمیٹی کا مطالبہ کیا تھا, کوئی تھرڈ فورم ہونا چاہیے جا کے ہم اپنی بات تو رکھیں, جو ڈیسائیڈ کریں ٹھیک ہے پوائنٹ ہے کہ صحیح کہ کون قصوروار ہے اور کون معصوم ہے. ٹھیک ہے. امجد صابری کے جب پہلے انہوں نے کہا کہ 2 قاتل پکڑے اور سیاسی جماعت سے تعلق, میں انہی دنوں میں جس دن یہ انہوں نے کہا کہ پکڑے ہیں, میں یہاں تھا کراچی. اچھا. اور میں سی ٹی ڈی کے جو ہیڈ ہیں عمر خطاب صاحب, میں ان سے ملا. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا کہ یہ غلط بات, یہ غلط. اس وقت کہا انہوں نے کہ غلط ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ بڑا کہنے لگا کہ کیوں کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن اور جس دن یہ امجد صابری کا مرڈر ہوا ہے, اسی دن میں نے عمر خطاب صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ جی اس کا بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کیا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی سیکٹیرین کلر لگتا ہے اس کا. اور بعد میں انہوں نے پکڑا, ثابت ہوا, اور وہ ثابت اور انہوں نے کہا کہ ایک مسلک کی طرف جھکاؤ تھا اس لیے ہم نے مارا. وہ اسی وجہ سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, عمر خطاب صاحب نے مجھ سے بھی کہا کہ بھائی سیاسی جماعت کے حوالے سے جو ان کا جائز جو غلط کام ہے اس پر ان کو الزام دیجئے, مجھے کوئی ہمدردی نہیں ان سے ظاہر ہے. لیکن کہہ رہا ہوں کہ پولیس میں وہ بھی لوگ موجود ہیں, وہ آفیسر موجود ہیں, مجھے لگتا ہے یہ سارے آپس میں بھی لڑ رہے ہیں, جو بڑے مجے ہوئے ہیں اپنے کام میں. اور عمر خطاب کا کام یہاں پہ میں سمجھوں باقی صوبوں کی نسبت بہت بہتر ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک اس طرح کی توجہ کرنے, لیکن وہ آنیسٹ تھا اس معاملے میں کہ اس نے پہلے دن کہا جب سیاسی جماعت کا ٹکٹ چل رہا تب بھی وہ کہہ رہا تھا کہ سیکٹیرین ایلیمنٹ ہے. اندر کوئی سازش, کہیں کوئی اور گروپ تھا, لوگ تھے جو یہ تماشا کھڑا کر رہے تھے, جبکہ کاؤنٹر ٹیررزم والے جو ایکچولی جن کا واسطہ تھا اس قصے سے,
انہوں نے پہلے سر ہو سکتا ہے ایک اس طرح بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہو, پھر کامنٹ بس کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو, کہ کراچی آپریشن میں آپ نے جو پولیٹیکلی جو لوگ انٹچیبل تھے ان کو ٹچیبل, ان کو آپ نے کٹہرے میں لایا, بہت اچھا کیا, لیکن شاید کچھ چیزیں اوور لک بھی ہو گئی جس میں سیکٹرین ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, اور اس کا اثر اب نظر آ رہا ہے شہر میں تواتر کے ساتھ سیکٹرین کلنگ شروع ہو گئی ہے. بالکل, وہ دیکھیں, اور اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ پنجاب میں آپریشن نہیں کر رہے. دیکھیں یہ سیکٹرین ایشو اٹھا وہاں سے تھا, اور پھر اس کی روٹس, ٹھیک ہے, تو وہاں کچھ روٹس اس کی ہیں موجود جو کہ ٹھیک ہے. سلمان صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے پھر فواد صاحب سے. جی میں صرف ایک کامنٹ کر رہا ہوں وسیم بھائی, کہ ایک تو اللہ اللہ کر کے سندھ میں ایک اچھا پولیس افسر آتا ہے, جیسے اے ڈی خواجہ صاحب ہے, آئی جی صاحب ہے, بڑی ان کی شہرت ایمانداری کی. اب حکومت ان کو بھی ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے. اب وہ اگر اپنی پولیس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور پولیس قربانیاں بھی دے رہی ہیں, اور ہمارے ڈی جی رینجرز بلال اکبر صاحب اور رینجرز کا محکمہ اچھا کام کر رہا ہے, قربانیاں دے رہا ہے, دہشت گردوں کا صفائی کر رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جیسا راحیل شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا, نیشنل ایکشن پلان وہ جاری اور ساری رہے گا, اس پہ عمل ہونا چاہیے. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا کام ہے. کراچی میں حالیہ جو ٹارگٹ کلنگ کی لہر آئی ہے, تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ 100 لوگ تقریباً جو ہے ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہو گئے, کبھی شیعہ مر رہا ہے, کبھی سنی مر رہا ہے, کون مار رہا ہے؟ اگر پولیس ہمارا صحیح کام کرے, نیچے کے لوگ صحیح کام کریں, تو شاید ہمیں یہ سوچنا نہ پڑے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا وسیم کہ اگر شہر میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو چاہے ڈی آئی جی ہو یا ایڈیشنل آئی جی ہو, وہ سسپینڈ ہوتا تھا, ٹرانسفر ہوتا تھا. لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے مشتاق میر صاحب 3 سال سے بیٹھے. فواد صاحب فائنل کامنٹ کرتے ہیں, جب ثابت ہو گیا کہ امجد صابری صاحب کی کلنگ بھی سیکٹرین تھی اور شہر میں اس وقت بھی تواتر کے سیکٹرین کلنگز ہو رہی ہے, یہ کیا کہتا ہے کراچی آپریشن کے بارے میں؟ فائنل کامنٹ. نہیں, کامیابیاں تو ہوئی ہیں کراچی آپریشن کو, ہم اس طرح تو نہیں کہہ سکتے. اس میں ایم کے جو لوگ تھے بدماش تو بہت تھے, ان کو انہوں نے نکیل تو ٹھیک ڈالی. اب یہ تو کہنا کہ ایم کے سارے معصوم تھے, وہ تو خیر ایم کے والے خود بھی کہتے ہیں معصوم نہیں تھے. ان کو انہوں نے بالکل ٹھیک پکڑا ہے. اور یہ لیکن ہو صرف یہ رہا ہے کہ یہ تو تھوڑی بہتری کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہائی پروفائل کے اوپر ذرا زیادہ توجہ دیں, کہ آپ ہائی پروفائل کر دیتے ہیں اور بعد میں نکال لیتے ہیں. لیکن ابھی تک جو کراچی آپریشن کے ریزلٹس نکلے ہیں, چاہے وہ سیکریٹیرین ہو چاہے ادر ہو, ہاں 100% ابھی نہیں کامیابی ہوئی. اور لیٹس ہوپ کہ قمر باجوہ صاحب جب آئیں گے, یہ جو نئے آرمی چیف ہیں, ان کے لیے ظاہر ہے کہ ٹیررزم پاکستان کے اندر اور کراچی آپریشن کی کامیابی دو سب سے بڑے انٹرنل چیلنجز ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ قمر باجوہ صاحب ان سے کیسے نپٹتے. بہت بہت نوازش فواد چوہدری صاحب. امجد صاحب بہت شکریہ. وسیم بھائی میری گزارش ہے, 10 سیکنڈ رہ گئے, بس کامنٹ کر دیں میری طرف سے. اللہ حافظ, آپ آخری کامنٹ کر دیں. جی قمر باجوہ صاحب نے اگر آصف زرداری صاحب سے بات کر لی تو فاروق ستار بھائی سے ہی بات کر لیں. انہوں نے فون کیا تھا, آپ بھی فون کر لیں, فاروق ستار صاحب کا فون کر لیں. آپ کہیں گے فون کر لیں.